السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب رواں ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، ابھی دیر ہے۔ وہ شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب کشتی رواں ہوگی تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر اسے بلانا بھلا دیا گیا۔ طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا کہ ایک جھونپڑی اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی اس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر جھونپڑی سے باہر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی، کشتی تیار ہے، چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا پتہ نہیں چلا؟ فرمایا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، ویسے ہی ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بہار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ یہ میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا، نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے ہی سے نہ اٹھاتا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامرا اچھی طرح سلنے کا حکم دیا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا، میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اصلاح میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بیٹا تمہارے میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں، انہیں روئے زمین پر سب کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ جو چیز سلامت اور زندہ تھی بس کشتی میں موجود تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں، روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی، جو اللہ کی مدد سے پانی کی خوفناک بلندیوں کو تیر کر چیر رہی تھی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی چلتی بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کو خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر چیر پھاڑ اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے آیا، اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی، جس کا نام سوانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اس دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے اور پھر ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کی کاروبار کو عرصے سرنو جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔